پنجاب میں الیکشن کی تاریخ 30 اپریل سے 8 اکتوبر ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی دباؤ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل اتنا ہی سخت ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں فریقین حتمی ٹکراؤ کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جلد الیکشن اس ٹکراؤ کا بھیانک انجام بن سکتے ہیں۔ ایک چنگاری کسی بھی وقت جنگل کی آگ میں بدل سکتی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کی غیر سنجیدہ اور ناکام کوشش اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور چند کی لاپتگی سے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ شہباز شریف حکومت سے ناک کی لکیریں نکلوا کر بھی معاہدے پر آمادہ نہیں، اور IMF کو مطلوب پاکستان دوست ممالک کی طرف سے اگلے 3 ماہ میں $5 ارب کی یقین دہانی کے بھی کوئی آثار نہیں۔ 10 کلو آٹے کی بوری 1300 روپے سے زائد پر مل رہی ہے۔ مفت آٹے کے حصول کے لیے ہجوم میں 6 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان کی لمبی قطاریں شاید خلا سے بھی نظر آ جائیں۔ عمران خان پر 50 سے زائد مقدمات درج ہیں اور درجنوں میں ضمانت یا حفاظتی ضمانت مل چکی ہے۔ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں خوفزدہ عمران خان کی بلٹ پروف پیشیاں شروع ہیں۔ عمران خان نے امریکی لابنگ فرموں کے ذریعے امریکہ سے اپنے رابطے بڑھا لیے ہیں۔ الیکشن تاریخ میں اکتوبر تک توسیع سے پہلے بظاہر امریکہ اور IMF کو بھی الیکشنز بارے تجسس تھا۔ عمران خان کھلے میدان میں حکمران اتحاد کو چیلنج کر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بند کمروں سے پریس ریلیز کے ذریعے یا بیچاری مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس میں ان کو جواب دے رہے ہیں۔ شہباز شریف خود کو ابھی بھی محسن نقوی کی جگہ دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف واپس آنے کو تیار نہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے گناہ کا بوجھ خود ٹھکانے لگائیں، جس کی جوتی اس کے سر، اور پھر 6 سال تک فوج کی سربراہی کرنے والے اب فلموں کی کسی ریٹائرڈ ہیروئن کی طرح سیاسی اداکاروں اور ہدایتکاروں کے ساتھ اپنے ناجائز سیاسی تعلقات بارے ناقابل اشاعت سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ ان سرگوشیوں کے جملہ حقوق کے کچھ ٹھیکیدار صحافی و اینکر حضرات سوکنوں کی مانند دوسروں پر جعلی انٹرویوز یا صحافتی ضابطوں کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ادھر عدالتی محاذ پر بھی گھمسان کا رن پڑا ہے۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کو سستے انصاف کی فراہمی کے لیے ایک آٹا پوائنٹ کی مانند ایک مستقل ہم خیال بینچ بنا دیا گیا ہے، جو PTI کی ہر نئی درخواست کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ حالیہ آڈیو لیکس نے بھی کچھ منصفوں کے چہروں سے انصاف کا نقاب نوچ پھینکا ہے، جنہوں نے از خود نوٹس کی بجائے از خود ہی بغیر تفتیش و تحقیق کے ان آڈیوز کو مسترد کرنے کا غیر رسمی اعلان کر دیا ہے۔ کسی مزید لیک شدہ آڈیو کال کی بجائے کھلی عدالت میں ریمارکس کے ذریعے متعلقہ اداروں اور ماتحت عدلیہ کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ خبردار جو ان آڈیو لیکس کی طرف رخ بھی کیا، ورنہ پنجاب یا بظاہر پورے ملک میں عام انتخابات کی نئی تاریخ 8 اکتوبر مقرر ہے۔ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتوں اور وفاق میں حکمران اتحاد کو کسی بھی طرح سپریم کورٹ سے بچ کر 8 اکتوبر تک خود کو لے کر چلنا ہے، مگر دوسری طرف تاثر عام ہے کہ موجودہ عدالتی قیادت نے ستمبر میں ریٹائر ہونے سے پہلے کچھ ایسا کرنا ہے کہ عمران خان کو 2/3 اکثریت والا الیکشن مل ہی جائے۔ اسی لیے پارٹی مخالف باغی اراکین اسمبلی کی وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں ووٹ شمار نہ کرنے والا فیصلہ بھی آیا تھا۔ آئین کی شق 63A کی ایسی تشریح سے سپریم کورٹ کے اکثریتی اعتبار سے ہم خیال بینچ نے جو پنجاب میں رجیم چینج کی تھی، اس نے آج پاکستان کو سیاسی بھوچال سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس فیصلے سے پرویز الہی کی حکومت بنی اور پنجاب اسمبلی قبل از وقت تحلیل کر دی گئی۔ پھر سپریم کورٹ نے PTI کے لیے ایک اور نیپی چینج آپریشن کیا اور 90 روز میں الیکشن بھی کرانے کا حکم دے دیا۔ اس پر الیکشن کمیشن نے بطور آئینی ادارہ الیکشن کی تاریخ 8 اکتوبر تک لے جانے کا فیصلہ کیا، تو PTI اب تیسری بار نیپی بدلوانے سپریم کورٹ کے کسی اکثریتی اعتبار سے ہم خیال بینچ کے آگے درخواست گزار ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر عدالتی حکمران اتحاد کے ہم خیال بینچ کے سامنے اس وقت ایک موت کا منظر ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں اور عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہے یا کسی پکڑے جانے والے گینگ کے ایک رکن کے طور پہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جولائی 2018 کے انتخابی گناہوں اور اس کے بعد کے پردے چاک ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ شریک جرم منصفوں کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، جن میں موجودہ ہم خیال بینچ بھی شامل ہے۔ اب موت کے اس منظر نامے سے بچنے کا واحد راستہ فوری الیکشن میں نظر آتی 2/3 اکثریت ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو فائز ہونے سے روکنا یا پھر ان کو بے اختیار کرنا بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب نہ صرف خود کو بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ہم خیال اعانت کاروں کی بڑی تعداد کو بھی بچانا مقصود ہے۔
ہائی کورٹوں میں بھی موجود کچھ لوگ جسٹس فائز عیسیٰ کے اکتوبر میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہونے سے گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ قاضی فائز نہ ہوئے یا ہوئے تو بے اختیار ہوئے تو باجوہ ان کے فیض اور دیگر شریک جرم پیٹی بھائیوں بارے کوئی بھی کبھی بھی نہ پوچھ سکے گا۔ یوں خان صاحب جو اس وقت بطور اپوزیشن اقتدار اور اختیار کی قالین کا اونچا ریٹ لگوا رہے ہیں، بطور وزیر اعظم اسے پھر سے انتہائی ارزاں نرخ پر بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان ساری ریشہ دوانیوں میں خان صاحب کو ایک بار پھر اقتدار کی بو آ رہی ہے، اور اس کے لیے وہ بھی 5 مہینے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ شاید 5 کا ہندسہ یا اکتوبر کا مہینہ ان کے لیے بھی مبارک نہیں۔ اقتدار کی بو ان کو ان راستوں پر لے جا رہی ہے جہاں وہ امریکہ اور IMF کو بھی بطور سیڑھی استعمال کرنے کو تیار ہیں۔ یہ دونوں عالمی قوتیں عمران خان کی اسٹریٹ پاور سے مروب لگتی ہیں، مگر ایسی اسٹریٹ پاور کی حامل پاکستانی سیاسی قیادت کبھی بھی امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کے طویل مدتی منصوبوں میں فٹ نہیں ہوتی۔ عمران خان کی طرف سے امریکہ سے تعلقات کی بحالی کے لیے لابنگ فرم سے معاہدے کی وجہ سے IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل میں دیر تو ہو سکتی ہے، مگر اندھیر نہیں۔ اب الیکشن کی تاریخ میں اکتوبر تک توسیع امریکہ اور IMF کو جلد فیصلے پر مجبور ضرور کرے گی، اور اسی حوالے سے ان دوست ممالک کو بھی جنہوں نے $5 ارب کی یقین دہانیاں کرانی ہیں۔ اس سب کے باوجود اور شاید خان کے دباؤ کی وجہ سے ہی موجودہ حکومت کو بھی بڑی عالمی طاقتوں کے ان کہے مطالبات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بظاہر نہ کیے گئے ان مطالبات کا دباؤ اتنا بڑا کہ ان کی وضاحت کے لیے خود اسحاق ڈار کو بھی بغیر کسی سوال یا مطالبے کے ایٹمی پروگرام متعلق ایبسولوٹلی ناٹ کہنا پڑا، اور یوں امریکہ اور IMF کو بھی وضاحت پر مجبور کیا گیا۔ عالمی طاقتوں کی ایسی وضاحت کے بعد بھی اب IMF کی ڈیل طے نہیں ہوتی تو پھر نون لیگ نے بڑی ہوشیاری سے اس کی وجہ پہلے ہی بتا دی ہے۔ روٹی چاہیے یا بم، اس بحث کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس کے بعد اگر عمران خان کے آنے کے بعد IMF کی ڈیل مل جاتی ہے تو پھر سوال اٹھے گا کہ یہ ایبسولوٹلی یس کے بغیر کیسے ممکن ہوا۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ میں توسیع کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کی خیالی تاریخ میں بھی اب توسیع ہو چکی ہے۔ عمران خان اب مزید خالی میدان میں دھاڑتا رہے گا اور نون لیگ اسے مقدمات کے کنکر مار کر خوش ہوتی رہے گی۔ نواز شریف کو بھی بظاہر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا انتظار ہے، جنہوں نے اکتوبر میں ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں اور جو عوامی تقریبات میں ساتھی ججوں کی طرف سے نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کا مذاق اڑا چکے ہیں۔ نواز شریف ابھی آتے ہیں تو ان کو جیل جانے کے فوراً بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہونی ہے۔ یوں تو مریم نواز کی بریت کے فیصلے میں واضح ہو چکا کہ نواز شریف کا بھی لندن جائیدادوں سے تعلق یا ان کی ملکیت ثابت نہیں، اس لیے مریم پر بھی الزام بنتا نہیں تھا، اور پھر نیب کی قیادت میں مشرفانہ تبدیلی کے بعد نواز شریف کے حق میں فیصلے پر سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی زیادہ امکان نہیں، مگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ابھی بھی شاکی ہیں یا اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ نیب کی مشرفی قیادت کا اصل امتحان عمران خان کی گرفتاری ہوگا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے اکثریتی اعتبار سے ہم خیال بینچ میں زیر سماعت نیب ترامیم کیس کی طویل سماعت بھی اس بینچ کی بند مٹھی میں ایک پن نکلے گرینیڈ کی شکل اختیار کر چکی ہے، جو فوری الیکشن کی صورت میں نواز شریف اور نون لیگ پر اچھالا جا سکتا ہے۔ اگر ترامیم غیر آئینی قرار دے دی گئی تو نواز شریف تو نہیں مگر نون لیگ یا اس کے حمایتیوں کے خلاف بہت سے مقدمات کی بحالی ایک بم بن کر گرے گی۔ مگر نیب کی نئی مشرفی قیادت نواز شریف کی رہائی پر اپیل نہ بھی کرے تو PTI کی طرف سے آئینی درخواست اور اس کو سننے والے ہم خیال بینچ کا راستہ تو کبھی بند نہیں ہوا، تو نواز شریف کی فوری واپسی کی راہ میں عدالتی چیرہ دستیاں ابھی بھی حائل ہیں۔ تو جناب، ایک طرف سپریم کورٹ نواز شریف کو قانون کی ننگی تلوار دکھا رہی ہے تو دوسری طرف آئینی پیچیدگیوں اور زمینی حقائق کے برعکس جلد الیکشن پلیٹ میں رکھ کر عمران خان کو دیے جا رہے ہیں۔ ایسی کھلم کھلا دھاندلی تو اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کے بچوں کے بیچ کھیل کے مقابلوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اپنے کالے کرتوتوں پر احتساب سے بچنے کے لیے ملک کو داؤ پر لگانا اور کسے کہتے ہیں؟ ان حالات میں حکمران اتحاد کا سب سے بڑا سیاسی مقصد عوام کو جولائی 2018 کے انتخابات سے پہلے، اس روز اور بعد میں جنرل باجوہ اینڈ کو کی ان غیر آئینی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا ہے جن کے نتیجے میں عمران خان جیسے سیاستدان کا سیاسی جنم ہوا۔ ایسا کرنا تبھی ممکن ہوگا جب حکومت جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ایک پریس کانفرنس میں اپنے مشترکہ گناہوں کے اعترافات کے لیے
قائل کرنے کی کوشش کرے یا پھر ان پر آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چلائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اگلے 5 مہینے گزارنے کے لیے شہباز شریف کی جگہ اپنے کسی ایسے کارکن کو سامنے لایا جائے جو عمران خان کا زبانی کلامی تو مقابلہ کر سکے۔ اگر نواز شریف یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر عمران خان جیسے فاشسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو اکیلا چھوڑ دیں اور پاپ کارن لے کر لندن کے صوفوں پر بیٹھ کر خاموشی سے اس قوم کا تماشا دیکھیں، اور اس وقت تک انتظار کریں کہ جب تک مریم نواز پاکستان کی دوسری خاتون وزیر اعظم بننے کا حلف اٹھا کر کسی اور جرنیل کو تمغہ جمہوریت نہیں دے دیتی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV۔